دینداری یہ ہے کہ دین پوری زندگی پر چھا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شریعت کا بہت اہتمام کرتا ہے، مگر بڑے بڑے امور میں اس کو خدا کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ایسے معاملات میں بال کی کھال نکالنے کی حد تک مذہبی بنتا ہے جن میں اس کے ذاتی مفادات مجروح نہیں ہوتے، جو اس کے دنیوی عزائم میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، جن میں اسے یہ قیمت نہیں دینی پڑتی کہ دین کی خاطر اپنے ایک مبغوض شخص سے محبت کرے اور اپنے ایک محبوب شخص سے قلبی تعلق ختم کر دے۔ خلاصہ یہ کہ جو دین اس کی اپنی زندگی میں خلل نہ ڈالے وہ اس کی پیروی میں بہت آگے ہوتا ہے، مگر وہ دین جو اس کی اپنی زندگی سے ٹکرائے، جو اس سے یہ کرو اور وہ نہ کرو کا مطالبہ کرے، اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تغلق خاندان کے آخر زمانہ میں جب ان کی سلطنت کا زوال شروع ہوا تو فیروز تغلق کے جاگیردار دلاور خان مالوا میں 1401 عیسوی میں خود مختار سلطنت قائم کر لی۔ اس کا دارالسلطنت ابتداً دھار اور اس کے بعد مانڈو تھا۔ دلاور کے بعد ہوشنگ اور اس کے بعد اس کا لڑکا غزنی خان تخت پر بیٹھا۔ اس زمانہ میں محمود خلجی اس کا وزیر تھا۔ وزیر نے موقع پا کر غزنی خان کو مروا ڈالا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ سلطان محمود خلجی ایک بہادر سپاہی تھا اور ذاتی زندگی میں نہایت شریف مزاج تھا۔ اس نے ساری عمر کیمپ میں گزاری۔ محمود نے 1469 میں وفات پائی۔ سلطان محمد تغلق کے عہد 1347 عیسوی دکن میں بغاوت ہوئی اور حسن گنگو نے ایک خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کے قدیم بادشاہ بہمن کی اولاد ہے۔ اس نے گلبرگہ کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ اس خاندان کے احمد بہمنی نے شہر بیدر بسایا، جو گلبرگہ کے بجائے بہمنی سلطنت کا پایہ تخت ہو گیا۔ اسی خاندان کا ایک حکمراں نظام شاہ بہمنی تھا۔ وہ 1462 میں تخت پر بیٹھا، مگر تخت نشینی کے 2 سال بعد نظام شاہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ مالوا کا حاکم محمود خلجی حلال غذا کا بہت زیادہ اہتمام کرتا تھا۔ 1461 میں اس نے بیدر پر حملہ کیا، جو نظام شاہ بہمنی کا دارالسلطنت تھا۔ دوران محاصرہ اس کے سامنے ایک مسئلہ یہ آیا کہ اپنے لیے حلال غذا کہاں سے حاصل کرے۔ حلال سبزیوں کا ذخیرہ جو اس کے پاس تھا وہ محاصرے کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس مسئلے کا اسے پہلے سے اندازہ تھا، چنانچہ اپنے معمول کے مطابق وہ اپنے ملک سے مٹی اور تختے لے کر گیا تھا۔ اس نے لکڑی کے تختوں پر مٹی ڈال کر سبزی اگائی، مگر وہ اس کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ثابت ہوئی۔ بالآخر اس نے اس علاقے کے ایک بزرگ مولانا شمس الدین کرمانی کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتائیے جس کے پاس حلال روپے سے خریدی ہوئی زمین ہو اور وہ میرے ہاتھ اس کو فروخت کر دے۔ میں اس کو لے کر اس میں اپنے لیے سبزیاں اگاؤں گا۔ مولانا شمس الدین کرمانی نے جواب دیا، تم نے ایک مسلمان ملک پر حملہ کیا ہے، یہاں آ کر تم لوگوں کا خون بہا رہے ہو۔
اور آباد گھروں کو اجاڑ رہے ہو۔ حرام سالن سے بچنے کی تمہیں اتنی فکر ہے اور مسلمانوں کی خون ریزی سے بچنے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ سن کر سلطان رو پڑا۔